جزاک اللہ خیر. قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن محفل کا آغاز ہوگا انشاءاللہ الرحمن. تو سب سے پہلے میری گزارش ہے وسیم صاحب سے، انہوں نے کہا کہ نہیں کسی بچے سے پڑھوائیے قرآن. تو طلحہ شاداب سے میری گزارش ہے کہ آئیں اور محفل کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اب جناب ڈاکٹر جسیم صاحب سے میری گزارش ہے کہ آئیں اور مولانا کا تعارف کروائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مولانا کی دعوت دیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. خلیل الرحمن چشتی صاحب حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے ایگریکلچر میں BSc کیا حیدرآباد سے، وہاں امریکن یونیورسٹی سے اسی تھے، اور اس کے بعد امریکہ چلے گئے، انہوں نے وہاں سے MS کیا. اس کے بعد کینیڈا میں 5-6 سال کام کیا. اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے. کچھ دن کام کرنے کے بعد پھر جدہ میں رہے، اور یہ کینیڈا کے شہری ہیں اور انہوں نے پاکستان کی شہریت لے لی ہے. سعودی عربیہ کے علاوہ اور کئی ملکوں میں انہوں نے کام کیا ہے. فی الحال یہ کینیڈا اور پاکستان دونوں کے شہری ہیں. انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے اور 50 کتاب کے مصنف ہیں، اور قرآن سے ان کو خاص شغف ہے. زیادہ وقت لینے کے بجائے ہم چاہیں گے کہ معزز مہمان جناب خلیل الرحمن چشتی صاحب تشریف لائیں اور اپنی ان کے آج کا موضوع ہے اسلام میں آئلی قوانین، اسی کے موضوع پہ یہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. گر گیا تھا جیب میں لگا دیں. ٹھیک ہے اس والے میں ٹھیک ہے. فیس کٹ رہا ہے. ہاں بس صحیح ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی گھڑیاں ہیں کہ میں اس مقدس شہر میں آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے کلام کے وسیلے سے اللہ کے دین کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ
ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی اس دنیا کے قواعد مقرر کر دیے۔ جیسے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا کہ یہ ون ڈے ہوگا، 50 اوورز کا گیم ہوگا، رولز پہلے آ جاتے ہیں، 2 امپائر ہوں گے، 3 امپائر ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ اصول طے کر دیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا، اور اس کو آزادی بھی دوں گا۔ جیسے آپ کے بیٹے نے گریجویشن کیا، آپ نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، جہاں چاہے جاؤ، امریکہ جاؤ، دلی جاؤ، بامبے جاؤ، فلم انڈسٹری میں جاؤ، مدراس جاؤ، کلکتہ جاؤ۔ آپ کی بیگم کہنے لگیں 25 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، کبھی 10 لاکھ کی صورت میں نے نہیں دیکھی۔ بیٹے نے کیا گریجویشن کی، آپ نے 10 لاکھ دے دیے، اتنے پیسے؟ جوان بچہ ہے، پھنس جائے گا کہیں۔ فرشتوں کا بھی یہی معاملہ تھا۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو خیر و شر کی آزادی ہی نہیں ہے، ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے بیگم آپ کی کہتی ہیں کبھی نافرمانی کی ہے آپ کی، 25 سال سے آپ کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلم، میرا جو منصوبہ ہے تم نہیں جانتے۔ مجھے ایسی مخلوق نہیں چاہیے جو گناہ نہیں کرتی، میں ان کو آزادی دوں گا۔ ان کی ساخت کچھ ایسی ہے، اور ان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت رکھوں گا اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھوں گا۔ فجور کا مطلب ہے پھٹنے کی صلاحیت، آپے سے باہر ہونے کی صلاحیت، اور تقویٰ کا مطلب ہے اس سے بچنے کی صلاحیت۔ یہ دونوں صلاحیتیں اس کے اندر رکھوں گا، اور دیکھوں گا کہ وہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک پہلی بات طے ہو گئی کہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جس کو فریڈم آف چوائس دی گئی، آزادی خیر و شر عطا کی گئی۔ اب فرشتوں کو تو نہ دوزخ میں جانا ہے نہ جنت میں جانا ہے، یہ تو حضرت انسان کا نصیب ہے۔ اچھا، پھر جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کرکٹ میں کہ آپ کو رنز بنانے، سینچری بنانی ہے اور آؤٹ ہونے سے بچنا ہے، تو ایک بالنگ بھی ہوگی، ایک قوت ایسی ہے جو آپ کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور انہو لکم عدو مبین، اور فرمایا گیا فاتخذہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو۔ اچھا، پھر ایک اور اصول بھی طے ہو گیا کہ میں ہدایت کا مسلسل انتظام کروں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مسلسل ہدایت آتی رہے گی۔ چنانچہ پہلے انسان ہی کو پہلا نبی بنایا گیا، پہلے انسان حضرت آدم ہی کو پہلا نبی بنایا گیا۔ اب ایک اور اصول تھا، ذرا سمجھ لیجئے کہ میں خود حجاب میں رہوں گا، میں سامنے نہیں آؤں گا، مجھے پوچھنا ہے
یہ ایک پہیلی ہے، ایک معمہ ہے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی کے گھر پر ایک کتاب نازل ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہر آدمی کے پاس ایک فرشتہ آ جائے جبریل، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہر آدمی کو نبی اور رسول بنا دیا جائے، بلکہ ہوگا یہ کہ انسانوں ہی میں سے میں کچھ لوگوں کو چنوں گا، وہ مجتبی ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، اور ان کے پاس میں فرشتے بھیجوں گا، ان کے پاس وحی بھیجوں گا، ان کے پاس کتابیں بھیجوں گا، ان کے ذریعے سے پھر سارے دنیا کی ہدایت۔ اب یہ جو تصورات ہیں اس کو پہلے یعنی رولز آف دی گیم کو پہلے سمجھ لیجیے، رولز آف دی گیم، سمجھ گئے؟ نمبر 1، چلیے اس کا پہلے اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 1، خدا ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، نہ اس کے لیے موت ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ تو یہ سوتا نہیں، بھولتا نہیں، غلطی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو اونگے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو غلطی کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو ظلم کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیمار ہو جائے، مر جائے، غافل ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نرالا خدا ہے، ایسا احد ہے، منفرد ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، سب سے الگ ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ نہ وہ پہاڑ کی طرح ہے، نہ ہمالیہ کی طرح ہے، نہ سمندر کی طرح ہے، نہ درختوں کی طرح ہے، سب سے الگ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کو بوجھنا ہے اس کی صفات کی روشنی میں، یہ ہے اصل امتحان۔ اور الہ کا ایک مطلب ہے، الہ کے کئی مفہوم ہیں عربی زبان میں، ایک مطلب ہے جو حجاب میں ہے، احتجبہ، الہ کا مطلب ہے احتجبہ، جو چھپا ہوا ہے، اور جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں شوق کی شدت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی والدہ نے آپ کا رشتہ طے کر دیا، آپ کی بہن بھی گئی تھی دیکھنے کے لیے، اب وہ دیکھ کے پسند کر کے آ گئیں، آپ اپنی بہن سے کہتے ہیں خدا کی بندی کم سے کم تصویر تو لائی ہوتی ہے، رشتہ تو طے کر دیا تم نے۔ تو اللہ چھپا ہوا ہے نا، تو انسان اس کے بارے میں تجسس رکھتا ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ ایک ہے، وہ منفرد ہے، الگ ہے، یہ پہلا تصور ہو گیا۔ دوسری چیز، ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے ہوگی، پیغمبر مثالی لوگ ہوں گے۔ نمبر 3، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، عارضی ہے، اصل دنیا آخرت کی۔ یہ بنیادی تصورات پہلے دن ہی طے کر دیے گئے، اور ابلیس کے دام سے بچنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے کہ ایک بات کو پہلے سمجھ لیجئے، اسلام کا مطلب ہے اللہ کی بات کو ماننا، سبمیشن، غلامی، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ پہلے اسلام کے مطلب کو سمجھ لیجیے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے جو کہتا ہے وہ اس پر من و ان عمل کرنا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے، دیکھیے ذرا غور سے سنیے میری بات، وہ خدا جس نے وضو کا حکم دیا، جس نے طہارت کا حکم دیا، جس نے غسل کا حکم دیا، آپ پیشاب پخانہ کرتے ہیں، آپ پر وضو کرنا لازم آ جاتا ہے، آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، حالت جنابت میں آتے ہیں، غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، غسل کرنا پڑے گا، حکم کون دے رہا ہے؟
اللہ حکم دے رہا ہے. پیسے جمع ہو گئے آپ کے پاس, 20 تولے سونا ہے, 1 سال گزر گیا ہے, زکوٰۃ دینی ہے. حکم کون ہے دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. حکم دینا اس کا کام ہے. وہ پیدا بھی کرتا ہے, وہ حکم بھی دیتا ہے. اس بات کو پہلے سمجھ لیجیے. الا لہ الخلق والامر, الا لہ الخلق والامر. پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے, حکم دینا بھی اس کا کام ہے. اچھا اب سنیے, یہ جو اللہ کے اوامر ہیں, یہ اللہ کے جو احکامات ہیں, یہ متنوع قسم کے ہیں. یعنی یہ وہی خدا ہے جو آپ کو نماز کا حکم دے رہا ہے. یہ وہی خدا ہے جو کہہ رہا ہے ناپاکی کی حالت میں بیوی کے پاس مت جاؤ. یہ خدا الگ نہیں ہے. یہ وہی خدا ہے جو کہہ رہا ہے ماں سے شادی حرام ہے, سگی بہن سے شادی حرام ہے. یہ خدا الگ نہیں ہے. یہ وہی خدا ہے جو سود کو حرام کر رہا ہے. یہ وہی خدا ہے جو کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اب یہاں سے ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے مغرب کے ساتھ. سمجھ گئے بات؟ اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حاکم ہے, لا گیور ہے, شارع ہے. لا گیور ہے, ہی گیوز دا لا, ہی آرڈرز, وہ حکم دیتا ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ حکم کیسے ہیں؟ یہ ڈفرینٹ کائنڈس آف احکام دیتا ہے. کبھی مالی حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو, کبھی دیتا ہے کہ یہ تمہاری خالہ تمہاری ماں کے برابر, الخالۃ بمنزلۃ الام, یہ تمہارا چچا تمہارے باپ کے برابر ہے. حضرت عباس زکوٰۃ میں ٹال مٹول کر رہے تھے نا, حضرت عمر کے پاس, ان کے پاس گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی, آپ کے چچا تو زکوٰۃ نہیں دے رہے مجھے. تو کہا کہ عباس کی زکوٰۃ مجھ سے لے لو. چچا ہے نا, چچا کا حق ہے, خالہ ماں کے برابر ہے. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. تو یہ خدا الگ نہیں. سنیے, جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اور جو سود کا حکم دے رہا ہے, جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دے رہا ہے, جو طہارت کے احکام دے رہا ہے, غسل کے اور وضو کے اور نماز کے اور رکعتوں کے احکام دے رہا ہے, یہ خدا ایک ہی ہے. اس میں آپ تفریق نہیں کر سکتے. چلیے جی, اب ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں سورۃ النساء کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے ساری دنیا کے انسانوں, اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور ان کا پھر ایک جوڑا بنایا, آدم پہلے اور اس کے بعد حوا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور ساری دنیا کے 7 بر اعظموں میں مردوں اور عورتوں کا ایک جال پھیلا دیا. منہما, ان دونوں کے ذریعے سے, منہما آدم اور حوا کے ذریعے سے. اب کتنے لوگ ہیں؟ 7 ارب سے زیادہ. more than 7 billion people on this planet of earth. ابتدا کس سے ہوئی؟ ایک سے, پھر ایک سے 2, اور پھر ساری دنیا. بث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 چیزوں سے ڈرو. ایک تو اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم مانتے ہو, دوسرے ارحام سے ڈرو. ارحام رحم کی جمع ہے, بچے دانی کو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک لطیفہ سنا دو. تو میں ایک جگہ درس دے رہا تھا, تو کچھ خواتین بیٹھی تھیں, بڑی بوڑھی عورت بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی,
بڑی ماڈرن قسم کی خاتون تھی. عمر تھی اس کی کوئی 70-80 سال کی, اور بال وال کٹے ہوئے تھے, پردہ وردہ بھی نہیں تھا. تو خیر میں نے یہ آیتس پڑھائی تو اس کے بعد کہنے لگی چشتی صاحب اس کا ایک اور بھی مطلب ہے. اچھا یہ واتقوا الارحام ہے نا, ہاں؟ اس نے کہا کہ یہ آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ بچے دانی نکلوا دو, بچے دانی نکال دو, یہ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں نکالی جا سکتی. دیکھ رہے, تو جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ بیکار قسم کی خاتون ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک فہم دے دیتا ہے, اور ہم سے زیادہ نکتہ وہ نکال لیتی ہے. دیکھ رہے ہیں. بہرحال تو رحم کو مت کاٹو, رحم بچے دانی کو مت کاٹو. دیکھیے دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا, یہ ماں کی بچے دانی میں بنتے ہیں. اس سے پھر دو اصطلاحات ہمارے اسلام میں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں صلہ رحمی, رحم کو جوڑنا, اور ایک کو کہتے ہیں قطع رحمی, رحم کو کاٹنا. الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس سے اللہ نے جوڑنے کا حکم. جیسے ہم کہتے ہیں میں چچا کی صورت نہیں دیکھوں گا, میں خالہ کے جنازے میں نہیں جاؤں گا, میں ان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا, میں نے قسم کھا لی ہے. یہ ہر جاہلیت کی باتیں ہم کر جاتے ہیں. رشتوں کو نہیں کاٹا جا سکتا. یہ رشتے کہاں کیسے پیدا ہوتے ہیں ذرا اس کو سمجھ لیجیے. یہ سارے رشتے ماں کی کوکھ میں پیدا ہوتے ہیں, انہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا. اچھا اب ایک بات ذرا سمجھ لیجیے کہ خاندان کیا ہے, ذرا سمجھیے. خاندان ایک بہت ہی مقدس ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے. یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ نکاح کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں نا, جیسے مسجد کیا ہے, ایک ادارہ ہے. مدرسہ کیا ہے, ایک ادارہ ہے. کالج کیا ہے, ایک ادارہ ہے. یونیورسٹی کیا ہے, ایک ادارہ ہے. پولیس ایک ادارہ ہے, فوج ایک ادارہ ہے. اسی طرح خاندان ایک ادارہ ہے, اینڈ اے بیسک یونٹ آف اینی گیون سوسائٹی. کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے, خاندان. کیسے وجود میں آتا ہے یہ خاندان؟ نکاح کے نتیجے. جب لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی ہو جاتی ہے, 1 سال کے بعد چلیے بچہ ٹپک پڑا. اچھا جیسے ہی نکاح ہوا نا, 5 بجے نکاح ہو گیا, 5:15 پہ رخصتی ہو گئی. اب دونوں کے حقوق شروع ہو گئے. ادھر شوہر کا حق شروع ہو گیا, ادھر بیوی کا حق شروع ہو گیا. اب رات کا کھانا کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے. خدمت کون کرے گی؟ بیوی کرے گی. بات کون سنے گی؟ بیوی. باس کون ہے؟ شوہر. جیسے ہی نکاح ہو گیا, بیوی کا حق بھی شروع ہو گیا, شوہر کا حق بھی شروع ہو گیا. رائٹ شروع ہو گیا آٹومیٹک. اچھا 1 سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوا, اب بچے کے حقوق پیدا ہو گئے. اچھا بچہ ذرا بڑا ہوا, 2 بچے ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے. بچہ جیسے ہی بڑا ہو گیا, اب کس کے حقوق شروع ہو گئے؟ ماں کا حق اور باپ کا. اور ذرا بڑے ہو گئے, چچا کا حق بھی آ گیا, ماموں کا بھی, خالہ کا بھی, پھوپھی کا بھی, چچا کا بھی, دادا کا, دادی کا, نانے کا, نانی کا. اب یہاں دیکھیے ایک سوسائٹی بن رہی ہے, خاندان بن رہا ہے. اچھا یہ خاندان ہے کیا؟ خاندان ہے مل جل کر کاموں کو بانٹ کر کام کرنے کا نام خاندان. جیسے دیکھیے آپ ایک دفتر ہے فرض کیجئے, ایک فوج ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک باس ہوتا ہے, کچھ کلرکس ہوتے ہیں, کچھ آفیسرز ہوتے ہیں, یا ایک ہاسپٹل ہے فرض کیجئے.
बड़े डॉक्टर्स होते हैं, फिर उससे छोटे डॉक्टर्स होते हैं, फिर पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सेस होती हैं, सफाई करने वाले होते हैं, मेंटेनेंस वाले लोग होते हैं, इदारा बनता है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इसी तरह हर एक की ड्यूटी होती है और चेन ऑफ कमांड होता है। खानदान के अंदर भी ये एक इस तरह मिलजुल कर फंक्शनिंग होती है। अच्छा ज़रा गौर फरमाइए, आपने गौर किया होगा कि यहाँ ड्यूटियाँ बदलती भी रहती हैं। कल तक अब ये बच्चा 9 साल का है तलहा, 10 साल गुजरेंगे, अभी तो ये बच्चे की हैसियत से माँ बाप का हक अदा कर रहा है और माँ बाप इसके हुकूक अदा कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद होगा ये कि ये अब्बा बन जाएगा, अब ये अब्बू की जगह ले लेगा, ठीक है ना, और इसके अब्बू जो हैं वो दादा की जगह ले लेंगे, देख रहे हैं आप, और इसकी अम्मी जो हैं वो दादी बन जाएंगी। ट्रांसफर देख रहे हैं हम किस तरह ग्रेजुअल ये ट्रांसफर होता जा रहा है। जिस तरह आपके यहाँ भी दफ्तर में रिटायर्ड हो जाते हैं ना, वो जूनियर की प्रमोशन हो जाती है, ये एक नेचुरल अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम। और ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ पावर और ट्रांसफर ऑफ ऑब्लिगेशंस, यानी फ़राइज़ में भी तब्दीली, हुकूक में भी तब्दीली, जिम्मेदारियों में भी तब्दीली, ये अज़ल से एक सिलसिला जारी व सारी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है कि दो, अल्लाह से भी डरो और बच्चेदानी को काटने से बचो, रिश्तों को मत काटो। हदीस में है ला यदखुलुल जन्नह कातिल, इसके दो मतलब लिए गए हैं कि काते जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो काते से मुराद एक तो रिश्तों को काटने वाला भी हो सकता है, और काते से मुराद डाकू भी हैं, रास्तों को काटने वाले, काती उत तरीक, काती उर रहम भी हो सकता है। तो देखिए रिश्तों की हिफाजत बहुत ज़रूरी, रिश्तों की हिफाजत बहुत ज़रूरी। अब आ जाइए थोड़ा सा हम खानदान के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए, वहाँ तो ये शादी क्यों की जाती है? शादी लोग कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि शादी क्यों की। हाँ भाई, सब कहते हैं शादी कर लो, कर लिया हमने, शादी से पहले पता ही नहीं है कि शादी क्यों की, नहीं पता, कहते हैं कि कर लिए, कर लें, सब करते हैं, हमने भी कर ली। तो देखिए कुरान मजीद कहता है कि शादी का पहला मकसद ये है कि सुकून हासिल किया जाए, लितस्कुनु इलैहा, ताकि वो, सूरह रूम की आयत है ये, एक दूसरे से सुकून हासिल करें। वो शादी नाकाम है अगर बीवी को सुकून नहीं मिल रहा है शौहर से, और शौहर को बीवी से सुकून नहीं मिल रहा है, शक्ति नाकाम होगी। देखिए कुरान मजीद में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सकन का, इसी से सुकून है, सुकूनत है, सुकना है। सकन असल में ठहराव को भी कहते हैं, और इसी से फिर तस्कीन भी है, इसी मादे से। तो कुरान मजीद ने 3 बातें बताई हैं, ज़रा और से सुनिए। पहली बात ये, रात सुकून का जरिया है। रात में देखिए कितना सुकून मिलता है ना, दिन की गहमा गहमी, शोर शराबा, मेहनत मजदूरी के बाद जब घर आते हैं, दूसरी चीज घर में सुकून मिलता है, इसीलिए सकन कहते हैं ना, ठहर जाती है जिंदगी, बिस्तर पर लेट जाते हैं, जिंदगी थम जाती है, सुकून मिलता है आपको। और तीसरी चीज है बीवी शौहर के लिए, और शौहर बीवी के लिए, जब दोनों मिलते हैं सुकून मिलता है। तो रात घर और बीवी, रात घर और बीवी, तीनों का मकसद क्या है? सुकून। समझ के बात। और फिर बच्चों को देख के आदमी कितना खुश होता है। अच्छा भी देखिए कि फिर अल्लाह का एक और भी निज़ाम है
یا تو وہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، یا صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، یا دونوں ملا کے دیتا ہے، بیٹے بیٹی، اور کبھی اولاد نہیں دیتا. یزوج جو اور کبھی عقیم رکھتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. بیٹیاں بھی آزمائش، بیٹے بھی آزمائش، اور نہ ہونا بھی آزمائش، ہونا بھی آزمائش، امتحان ہے. اچھا جی، یہ لیکن ہے بڑا مقدس ادارہ، خاندان. جس طرح مسجد ایک مقدس ادارہ ہے. اچھا ادھر دیکھیے، اداروں کی بنیاد بھی، ڈاکٹر صاحب توجہ سے سنی بات، تقوی پر ہونی چاہیے. اداروں کی بنیاد بھی تقوی پر ہونا چاہیے. قرآن مجید میں 2 مسجدوں کا ذکر ہوا. ایک مسجد اسی مدینے میں ایک مسجد زرار بنائی گئی تھی منافقین نے، اسے توڑ دیا گیا، گرا دیا گیا. اور ایک مسجد قباء کے بارے میں کہا گیا مسجد اسس علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. مسجد قباء کی تعریف کی گئی قرآن مجید. گھر سے وضو کر کے آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے جائیں تو آپ کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہاں لکھی ہوئی بھی ہے غالباً، مسجد خدا قباء میں لکھی ہوئی بھی ہے غالباً. جی تو یہاں بھی دیکھیے آپ، جو سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، اس میں 2 مرتبہ اللہ نے کہا اتقوا اللہ. خاندان کے ادارے کی بنیاد بھی خوف خدا پر رکھی گئی. اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ لمٹس میں رہنا، حد میں رہنا. بیوی اپنی حد میں رہے، شوہر اپنی حد میں رہے. اور اسی لیے آخر میں کہا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، آپ لوگوں کے اوپر بلا شبہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے. رقیب جانتے ہیں نا؟ رقیب کون ہوتا ہے؟ مخالف دشمن نہیں یار، رقیب تو وہ ہوتا ہے جو عاشق کی نگرانی کرتا ہے. عاشق کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا ہے، اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے، جاسوسی کرتا ہے نا اس کی. تو رقیب اصل میں عربی میں مراقبہ سے نگرانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ رقیب، اس کے ناموں میں سے ایک نام الرقیب، نگرانی کرتا ہے. تو یہاں میاں بیوی دونوں کو بتایا جا رہا ہے تم اپنی حد سے نہ گزرنا اور تم آپے سے نہ ہونا. تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رقیب ہے، نگرانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے. کبھی کبھی میں تنہائی میں بھی اچھا بن جاتا ہوں. کبھی کبھی میں تنہائی میں بھی اچھا بن جاتا ہوں جب محسوس میں کرتا ہوں میری نگرانی ہوتی ہے. جب محسوس میں کرتا ہوں میری نگرانی ہوتی ہے. تو یہ جو نگرانی کا تصور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. یعنی یہ محسوس کرنا کہ somebody is watching you. یہی بات وہ حدیث میں آئی ہے، پوچھا گیا ومل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اس کو دیکھ نہ پاؤ تو کم سے کم یہ سمجھو فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ محبوب کو بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ دیکھیں، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ اب یہ کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے
تو اب ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف نگاہ ہے، اور جیسے ہی آپ نے کی نگاہ ٹیچر پر پڑی اور پھر ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا درجہ ہے کہ ٹو فیل دیٹ somebody is monitoring you, somebody is watching you. اچھا جی، تو پہلا نکاح کا مقصد کیا ہو گیا؟ باہمی تسکین. دوسری بات یہ، نکاح کا دوسرا مقصد ہے اولاد ہو. اولاد ہو. سورہ بقرہ ہی میں ہے، نساؤکم حرث لکم. ذرا غور سے سنیے بات. نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. کوئی کسان بیکار ہل چلاتا ہے؟ ہل کیوں چلاتے ہیں، ٹریکٹر کیوں چلاتے ہیں کھیت کے اندر؟ اس لیے کہ پیداوار ہو، پروڈکشن ہو، اولاد ہو. اچھا، لیکن انسان بھی کتنا بدبخت ہے. دیکھیے، اونٹوں نے کبھی فیملی پلاننگ نہیں کی، بکریوں نے کبھی نہیں کی، گائے نے کبھی نہیں کی، بھیڑوں نے کبھی نہیں کی، سمجھے، مچھلیوں نے کبھی نہیں کی. دنیا کے 1.25 ارب مسلمان ہر سال عید کے موقع پر کئی کروڑ جانور ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اگلے سال پھر جانور تیار ہو جاتا ہے. کبھی کمی ہوئی؟ بکروں کی کمی، گائے کی کمی، اونٹوں کی کمی، مچھلیوں کی کمی ہوئی ہے. لیکن انسان بڑا خود غرض ہے. وہ کہتا ہے کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو یہ میرے رزق میں شریک ہو جائیں گے. کتنی محدود سوچ ہے انسان کی، کتنی محدود سوچ ہے نا. تو پہلے 2 کمرے کا مکان تھا آپ کے پاس، تو مہمان آتے تھے تو ایک کمرے میں سب لوگ بچے، 5 بچے میاں بیوی سو جاتے تھے، اور کمرہ دوسرا کمرہ مہمانوں کو دے دیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 کمرے کا ایک مکان دے دیا. ایک میں آپ نے صوفے ڈال دیے، دوسرے میں آپ نے ڈائننگ ٹیبل رکھ دیا، تیسرے پر آپ کی بیگم نے قبضہ کر لیا، یہ ماسٹر بیڈ روم ہے. ایک پر آپ کے بیٹے نے قبضہ کر لیا، ایک پر آپ کی بیٹی نے، اور ایک اسٹڈی روم ہو گیا. اب کسی مہمان کے لیے جگہ نہیں تھی. انسان کتنا خود غرض ہو گیا ہے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اچھا دیکھیے ادھر، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک تو میں 21 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے امریکہ پہنچا دیا. یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، بس اللہ کا ایک منصوبہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا فہم دے دیا، وہ بھی امریکہ ہی میں دیا. اور پھر یہ کہ مجھے ایک شوق میرے اندر پیدا کر دیا کہ میں عربی زبان سے قرآن کو اپنی اصلی زبان میں، احادیث کو اس کی اصلی زبان میں سمجھوں. حالانکہ میں پیشے کے اعتبار سے ہارٹیکلچرسٹ ہوں، پودوں کا آدمی ہوں، لیکن پھر میں نے 2 کتابیں میں نے کوئی 900 صفحات کی 2 کتابیں لکھی، قواعد زبان قرآن اول اور دوسرا، جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ یہ عربی زبان کے قواعد کا انسائکلوپیڈیا ہے عربی کے. اور پھر میں نے سارے قرآن مجید سے مثالیں دے کر کتاب کو بہت ہی سہل اور آسان بنانے کی کوشش کی کہ جن مشکلات سے میں خود گزرا تھا تو دوسرے آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے. تو ابھی 2-4 سال پرانی بات ہے کہ امریکہ میں، کینیڈا میں
بہت بڑے اشتہارات، سائن بورڈز ہر طرف آتے تھے. آئیڈیل فیملی، مثالی خاندان، آئیڈیل فیملی. اس میں ایک گورے کو دکھاتے ہیں، ایک کالے کو دکھاتے ہیں، ایک چائنیز لڑکی ہے اور ایک انڈین لڑکا ہے. گورا جو ہے وہ باپ ہے، کالا جو ہے وہ ماں ہے، اور 2 بچے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں، ایک انڈین ہے ایک چائنیز ہے. تو دس از دیئر آئیڈیل فیملی، یہ ان کا مثالی خاندان. بچے نہیں ہو رہے ہیں وہاں، آبادی نہیں بڑھ رہی ہے. آپ کو یہ ابھی آج ہی کی بات ہے، سن لیجئے. امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم لوٹری ویزے کھول دیے انہوں نے. آج کا اعلان ہے. چاہیے تو میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں، جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے لے. تو آپ اپلائی، امریکہ جو جانا چاہتا ہے اس کو، آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے لاٹری میں، آپ اپلائی کریں اس کے لیے. آبادی نہیں بڑھ رہی ہے، کام کرنے والے نہیں ہیں. امریکہ میں کئی ملین لوگ اللیگل ہیں، لیکن وہ ان کو نکالتے نہیں. ان کو معلوم ہے، وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں. میں ہر سال امریکہ جاتا ہوں، تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، تو اتنے میں وہ نیو یارک NYPD، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ 5 منٹ مجھے دیجیے آپ. میں نے کہا آئیے. اس نے کہا کہ میں نیو یارک پولیس کا چیف بول رہا ہوں، تو آپ سے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. میں آپ سے اقامہ نہیں پوچھوں گا، میں آپ اللیگل ہیں، غیر قانونی ہے، یہ نہیں پوچھوں گا. کیا پوچھوں گا؟ میرا تعلق صرف آپ کرائم نہ کریں، باقی میرا تعلق نہیں ہے اس سے کوئی. تو لوگ 20 سال سے ہیں، اللیگل ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ بڑے فائدے ہیں ان سے. وہ نیشنلٹی بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کام کرنے تو ان کو آ گئے ہیں تو کرنے تو ان کو سب معلوم ہے. ان کا پتہ بھی معلوم ہے، ان کو ٹیلی فون پہ پتہ ہے، لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں، پن پوائنٹ پہ جب چاہے گرفتار کر سکتے ہیں. ان کو نہیں کرتے ہو. تو میرے بھائیوں، اس بات کو ذرا سمجھو. ان کے یہاں خاندان ٹوٹ گیا، خاندان ٹوٹ گیا، کوئی رشتہ وشتہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ساتھ والے ہوتے نا، تو ہم کہتے ہیں چاچا کیا حال چال ہے، ماسی. ہم تو پڑوسیوں کو بھی رشتے سے بلاتے ہیں. تو 1 سال بڑا بھائی ہوتا ہے، اس کو بھی نام لے کے نہیں بلاتے. شاہد بھائی، حامد بھائی، غلام آپا، یہ آپی، غلام آپا جان، یہ بات کہ ہم کرتے. ان کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے یہاں. کوئی آپا جان ہے نہ بھائی جان. میں نے کام بہت کیا ہے امریکہ میں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خاندانی نظام دنیا میں ٹوٹ رہا ہے. خاندان کو بچائیے، خاندان کو بچائیے. اور اس کی راہ میں، اچھا وہ کیا مغربی تہذیب کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرو، لیسبینزم کو، LGBT، لیز اور یہ لیسبینز، گیز اور یہ جو ٹرانسجینڈرز اور یہ ساری چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. LGBT. اچھا اسکول میں بچے کو آپ لے آ کے داخل کرتے نا، وہاں بچے کی سیکس نہیں لکھتے، مرد ہے یا عورت ہے. وہ کہتے ہیں بچہ خود بڑے ہونے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ وہ مرد بنے گا یا عورت بنے گا. یہ کینیڈا میں قانون پاس ہو چکا ہے. خاندان ختم ہو گیا. دیکھیے میں گیا صبح وہاں دفتر، تو ایک میری عمر کوئی 25 سال تھی، تو میرے ساتھ ایک خاتون کام کرتی تھی، کوئی 50 سال کی. میں پرانی بات کر رہا ہوں، میں 1975.
You know what? Today I'm very happy. میں آج بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ You know what? My son called me after 10 years. میرے بیٹے نے 10 سال کے بعد مجھے فون کیا. بڑی آپس اتنی خوش پوچھی مت. اچھا اس کے بعد کہتی ہے, سنیے, he spoke to me for half an hour. It was a long distance call. بڑے پیسے خرچ کیے. اس زمانے میں جتنی دور سے آپ کال کرتے نا اتنے زیادہ پیسے ہوتے تھے. لوکل کال کے کم ہوتے تھے, زیادہ دور سے کریں تو زیادہ پیسے ہوتے تھے. کچھ پرانی بات کر رہا ہوں میں آپ 1975 کی. تو کوئی پوچھتا نہیں, ماں کو نہیں پوچھتا, بھائی کو نہیں پوچھتا, باپ کو کوئی نہیں پوچھتا. اچھا ایک ہمارے ساتھ ایک اور صاحب کام کرتے تھے, تو ایک مرتبہ پارٹی میں ملاقات ہو گئی. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ میری بیوی ہے. اچھا وہ اس کی بیوی جاپنیز تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے؟ تو وہ کہنے لگی, اس کا میاں کہنے لگا کہ ہم نے شادی سے پہلے طے کر لیا تھا کہ دنیا کی آبادی بہت ہے, اس لیے ہم بچے پیدا نہیں کریں. دیکھ رہے ہیں کتنا غم ہے دنیا کا ان کو. اچھا اور ہر سال گھومنے چلے جا رہے ہیں, کبھی فرانس چلے گئے, کبھی اٹلی چلے گئے, کبھی جاپان گئے, کبھی انڈیا تاج محل دیکھنے چلے گئے, کبھی ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے, کبھی جو ہے اسپین پہنچ گئے. ساری دنیا گھوم رہے ہیں. اولاد نہیں, اولاد نہیں, اولاد نہیں چاہیے ہمیں. اولاد بوجھ ہے, اولاد ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے. یہ مغرب ہے, مغرب میں خاندان نہیں ہے. کوئی باپ کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی ماں کا حق نہیں ہے, کوئی چچا کا نہیں ہے, کوئی ماموں کا نہیں ہے. یعنی میں بڑے اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے چچا کی مدد کی, میں نے اپنے خالہ کی مدد کی, اپنے ماموں کی مدد کی, اپنی پھوپھی کی مدد کی, میں رشتہ داروں کی جاتا ہوں, ملتا ہوں, پوچھتا ہوں کیا کر سکتے ہیں. صرف ماں باپ ہی کو نہیں پوچھتے آپ اپنے ددیال کو پوچھتے ہیں, آپ کے ننیال کو پوچھتے ہیں. یہ اسلام کی نعمت ہے. مغرب میں خاندان کا کوئی تصور نہیں. اچھا سنیے, اب عالم اسلام پر مغرب کا ایک حملہ ہے, اور یہاں جس ملک میں آپ سانس لے رہے ہیں, ہر 5 منٹ کے بعد ایک طلاق ہوتی ہے. اچھا میں نے اس معاشرے کو, میں یہاں سب سے پہلے 1977 میں آیا تھا, امریکہ ہی سے آیا تھا, حج کرنے کے لیے آیا تھا 1977. اور یہاں لوگ بھیک مانگتے تھے. میں نے یہی مدینے میں یہ باب مجیدی کے آگے یہ سا کچھ نہیں تھا, سارے چھوٹے چھوٹے بازار ہوتے تھے, گلیاں ہوتی تھی. ہم باب مجیدی کے بالکل سامنے کرایہ 50 ریال دے کے کمرہ لے کے رہتے تھے وہاں پر, دوسری منزل کے اوپر. چھوٹا سا شہر تھا, اور وہاں سے پھر وہ بقی بہت دور ہوتا تھا, بہت بقی قبرستان. اچھا اب میں 3 سال کے بعد آیا ہوں تو دنیا بدلی ہوئی ہے. اچھا پہلی چیز میں نے جو ایئرپورٹ پہ دیکھی کہ 20 کاؤنٹر سے 20 پر لڑکیاں بیٹھی ہوئی. پہلے ایسا نہیں دیکھا ہم نے کبھی کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی. اچھا ایک کاؤنٹر ہوتا تھا, 2 کاؤنٹر ہوتے تھے, یہ 4 ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ. اور میں مسلسل آ رہا ہوں, کچھ تک 50 سال سے, 1977 سے 45 سال سے آ رہا ہوں, تقریباً ہر سال ہی آ رہا ہوں. سارے ملک میں ریاض اور دمام اور طائف اور مدینہ بڑا سفر کرتا رہا ہوں پورے ملک کے اندر. لیکن اب کا اچھا ہوگا کیا, 20 سال کے بعد کیا ہوگا, 30 سال کے بعد کیا ہوگا. تو یہاں بھی پھر
ڈیورس ریٹ اور بڑھ جائے گا، زنا بڑھ جائے گا، آزادی بڑھتی جائے گی، خاندان تباہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ کو طلاق بالکل پسند نہیں، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس سے تقریباً سبھی لوگوں نے استدلال کیا ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، اللہ عز وجل کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق۔ لیکن مغرب کے لیے تو کچھ نہیں ہے، مغرب میں تو طلاق یوں ہو جاتی۔ اور اچھا مجھے اس زمانے میں بھی اللہ کا بڑا کرم رہا مجھ پر کہ جب 80 اور 85 میں بھی وہاں میں بہت سارے میاں بیوی لڑتے تھے تو میں میڈیشن میں کرتا تھا، حالانکہ میں خود بچہ تھا اس وقت، 30-32 کا تھا ہوگا میں۔ تو یہاں تک کہ گورنمنٹ آف کا جو فیملی جج تھا اس نے مجھے خط لکھا کہ آپ کی وجہ سے یہ ریکنسیلیشن ہو گئی، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے میاں بیوی کو ملوا دیا۔ اچھا ایک وہ صاحب تھے اپنی بیوی کو بہت مارا کرتے تھے، 3 بیٹیاں تھیں ان پر، جیسے ہمارے ہاں جائز ہوتے ہیں۔ خیر وہ چلی گئی شیلٹر ہوم، وہاں سے پھر اس نے فون کیا مجھے تو میں شیلٹر ہوم پہنچ گیا تو سمجھانے کے لیے اس کو کہ بھئی دیکھو بٹیاں ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، وہ معافی مانگ لے گا آپ سے تو آئندہ نہیں کرے گا، مل کے رہو۔ جیسے ہی میں وہاں گیا وہ 2-3 گوری خواتین نکل گئی آ کے میرے اوپر جیسے وہ گالیوں کی بوچھاڑ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی، یہاں کیسے آیا، آپ کیوں آئے ہیں یہاں، ہم اس آدمی کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں تو کہا میں اس خاتون نے مجھے بلایا ہے، میں میڈیشن کے لیے آیا ہوں، لیکن وہاں ویمنس لبریشن کے وہ ایکٹیوسٹ اور ایسے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ طلاق ہو اور پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم کو اتنے پیسے دلوائیں گے۔ یہ اچھا بیوی کو پٹی پڑھاتے ہیں، تم یہ کہو کہ مائی ہسبینڈ ریپڈ می، سن لے گا، مائی ہسبینڈ ریپڈ می، میرے شوہر نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے۔ یہ ہے مغرب۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو میرے بھائیوں خاندان کو بچاؤ، خاندان کو بچاؤ۔ اچھا جی، اب ایک اہم بات یہ ہے، پہلے دن جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ میاں بیوی بیٹھ کر پہلی طے کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا مسلمان بنائیں۔ دیکھو اس نے کتنی اچھی تلاوت کی سورۃ التین کی، مخارج صحیح تھے نا اس کے، عین ہا اور غنہ بالکل صحیح ادا کیا نا۔ یہ میاں بیوی دونوں نے مل کے سوچا نا کہ بچوں کو قرآن بھی پڑھانا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھانا ہے، بچے آپ کی زندگی کامیاب ہے، آپ کے بچے نے اچھے طریقے سے حفظ کر لی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ دونوں کی توجہ اولاد پر ہے پھر آپ میں جھگڑا نہیں ہوگا، اور اگر آپ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں بچے بہت روتے ہیں۔ اچھا بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ریاض سے مجھے ایک ڈاکٹر خاتون اور ان کے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں، ان کا فون آیا، رونے لگے بیچاری، اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ نے یہاں پڑھایا تھا وہاں پڑھایا تھا، پر آج کل ہم ریاض میں ہیں، میرے میاں یہ کہتے وہ کہتے ہیں۔ اچھا وہ اور ہمارے بچے بھی ہیں یہاں،
میں نے 2-4 منٹ بات کی، دونوں کی بات سنی. اس کے بعد میں نے کہا آپ ذرا بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیجیے. آپ 13 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے. اچھا خیر 2-3 گھنٹے تک میں کاؤنسلنگ کرتا رہا. اس کے بعد میں نے کہا اب بچوں کو بلا کر دونوں مسکرا کر بات کریں. آپ دونوں کو جب ہنستا ہوا دیکھیں گے بچے خوش ہو جائیں گے. ہیپی اینڈنگ، ہیپی اینڈنگ. فلم ختم ہو گئی، رونا دھونا بہت ہوا، لیکن آخر میں جو ہے فلم کامیاب ہو جاتی ہے. سیڈ نہیں ہونا چاہیے. بچے منتظر ہیں، دے آر ویٹنگ کہ کیا ہونے والا ہے، کیا نتیجہ، ہمارا کیا ہوگا. تو اچھا یہ آنا بہت مشکل چیز ہے. اچھا اب یہ دیکھیے جو اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، ذرا آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر آپ لوگ دیکھ لیجیے. بیوی کو تانا دینا، تم یہ نہیں لائی، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے، میں بہت اچھا ہوں. اور آپ یہ توقع کرتے ہیں وہ کچھ نہ بولے، وہ آپ کے باپ کو نہ بولے، وہ آپ کی ماں کو نہ بولے، وہ آپ کے خاندان کو نہ بولے. آپ لیکن حق رکھتے ہیں کہ بیوی کے خاندان پر تنقید کریں. تلک اذن قسمت دیزا. یہ تو بڑی دھاندلی کی بات ہے نا، ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا یہ تو. باس جو ہے جی باس بنایا نا. نہیں باس تو ٹھیک ہے، لیکن کیا باس کو گالی دینے کا حق ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء. قوام تو ہے، قوام کا مطلب ہے وہ قائم رکھتا ہے چیزوں کو. جس طرح فوج کا ایک سپہ سالار ہوتا ہے، سمجھے کسی حکومت کا ایک صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، دفتر کا ایک باس ہوتا ہے، ہونا چاہیے. ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، ہونا چاہیے. آپ کے جسم کے اندر بھی ایک مینجمنٹ ہے، آپ کا دماغ آپ کے سارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دماغ جو ہے ایک آنکھ نکال کے پھینک دے، دماغ جو ہے کہہ دے کہ ہاتھ کاٹ دو. ایک دماغ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. نگرانی تو کرتا ہے، وہ قوام بھی ہے، چیزوں کو صحیح طور پر قوام جو ہے قائم سے ہے، اس میں مبالغہ ہے قیوم کی طرح. تو اس کا ذرا خیال رکھیے کہ آپ کی زندگی کا، اب نکاح کا ایک مقصد ہے صالح نسل کی تعمیر، تشکیل، ایک معاشرہ پیدا کرنا ہے. یعنی آپ کے بچے ہوں گے اور وہ اسلامی بچے ہوں گے. اچھا دیکھیے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیں. یہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے خاص. ایک ہمارے دوست امریکہ میں رہتے ہیں، بہار سے ہیں. وہاں سے چلے گئے کہاں؟ عمر آباد. وہاں سے تکمیل کی، حافظ بھی ہیں. وہاں سے پھر مدینہ آ گئے، مدینے سے بھی ڈگری لے لی، اور وہاں سے پھر امریکہ لینڈ کر گئے. اور امریکہ میں تقریباً 20 سال سے ہیں، اور نیو یارک میں ہیں. امریکہ گھوم پھر کے بھی آئے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ فلوریڈا کہاں ہے، شکاگو کہاں ہے، کیلیفورنیا کہاں ہے. دیکھیے میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا حافظ صاحب ادھر آئے، پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے لے گیا. دیکھیے یہ اتنا بڑا میپ یہاں کانفرنس روم میں لگایا. دیکھیے امریکہ کا یہ پورے صوبے ہیں. دیکھیے یہ اب نیو یارک یہاں ہے، یہ دیکھیے یہ کنیکٹیکٹ ہے، یہ ورمونٹ ہے، یہ جو ہے پینسلوینیا ہے،
یہ نارتھ کیرولینا ہے، یہ ساؤتھ کیرولینا ہے، یہ جو ہے فلوریڈا ہے، یہ دیکھیے یہ ٹیکسس ہے، یہ ہیوسٹن ہے، یہ ڈیلس ہے، یہ جو ہے یہ کیلیفورنیا ہے آخری صبح اس طرف، یہ واشنگٹن ہے، یہ اوریگن اسٹیٹ، یہ اوکلاہوما ہے، یہ درمیان میں آپ کو شکاگو نظر آ رہا ہے، الینوائے ہے۔ بھائی ہم یہاں سے پڑھ کے گئے، حافظ قرآن ہیں، 20 سال سے امریکہ میں ہیں۔ اب یہ دیکھیے بچوں کو آپ دین بھی سکھائیے، دنیا بھی سکھائیے، آیت کا صحیح مطلب نہیں بتا سکتے، تفسیر صحیح نہیں کر سکتے، بنی اسرائیل کی الف بے نہیں پتا، بعض اوقات نہ مجھے نہیں ناگوارا کو گوارا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک صاحب درس دے رہے ہیں، عالم دین ہے، میں تو ہارٹیکلچرسٹ ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن غلط بات کرتے ہیں ٹوکنا پڑتا ہے، غلط بات کرتے ہیں ٹوکنا پڑتا ہے، نہیں بھائی یہ مطلب نہیں ہے، یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک اسکول کی انسپیکشن کے لیے گیا میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اما یتساءلون، اما کیا ہے؟ کہتے ہیں اما فعل ماضی۔ دیکھیے نہ انگریزی ہمیں آتی ہے، نہ ہمیں اردو آتی ہے، نہ ہمیں عربی آتی ہے، ڈگریاں ہمارے پاس بہت ہیں، انگریزی کا ایم اے ہے، انگریزی میں تقریر نہیں کر سکتا، عربی کا ایم اے ہے، عربی نہیں بول سکتا، اردو کا ایم اے ہے، اردو اچھی نہیں لکھ سکتا۔ اپنی اولاد کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ان کو پہلی کلاس سے آپ تینوں زبانوں کی مہارت ان کے اندر پیدا کیجیے، یعنی وہ دین کے بھی ماہر ہوں، قرآن حدیث کے بھی ماہر ہوں، اور انگریزی اور جدید عصری علوم کی پر بھی ان کی گرفت۔ اچھا ایک آخری بات میں کہتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا، اور کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجیے۔ امریکہ میں کوئی 3 سال پرانی بات ہے، میرے پاس ایک لڑکا آیا جو امریکہ میں پیدا ہوا تھا، نیو یارک، اس کی عمر کوئی 17 سال تھی، گریڈ 12 کیا اس نے، گریڈ 12 یعنی انٹرمیڈیٹ کو گریڈ 12 کہتے ہیں، ہائی اسکول کہتے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے گریڈ 12 کے بعد۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آئی ایم حافظ آف قرآن، 17 سال عمر ہے، گریڈ 12 کر لیا اس نے، اب یونیورسٹی میں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ سے ایک مشورہ لینا ہے کہ میرے پاس کئی آپشن ہے، نمبر 1 میں انڈیا جاؤں، دیوبند جا کے وہاں سے ڈگری لوں، نمبر 2 ساؤتھ افریقہ جا کر وہاں سے میں ڈگری لوں، نمبر 3 میں مدینہ یا ام القریٰ جا کر وہاں سے کوئی ڈگری لوں۔ تو what do you suggest؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ مولوی بننا چاہتے ہیں یا عالم بننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا do you want to become a Maulvi or do you want to be an scholar؟ وہ کہنے لگا I didn't get you، یعنی میں نے آپ کی بات سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو جو عیسائی مولوی ہوتا ہے، عیسائی مولوی ہوتا ہے نا، اس کے 3 کام ہوتے ہیں، to hatch, match and dispatch۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہیچنگ، اس وقت مولوی آ جاتا ہے، بیپٹائز کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اذان دینے کے لیے آ جاتا ہے۔
मैच शादी के वक्त आ जाते हैं मौलवी, कोई मर जाए तो कोई डिस्पैच के लिए आ जाता है, टू हैच मैच एंड डिस्पैच। तुम अगर मौलवी बनना चाहते हो तो बहुत आसान है, चले जाओ, देवबंद जाओ, मदीना जाओ, कहीं जाओ, हाफिज तो हो तुम पहले से ही, वहां से डिग्री लेके आ जाना, यहाँ किसी मस्जिद में इमाम बन जाना, तो रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, मुलाजिमत भी मिल जाएगी, काम चलता रहेगा, निकाह पढ़ाते रहो, समझे, खुतबा देते रहो, तरावियां पढ़ा लो, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें स्कॉलर बनना है, यहाँ की कम्युनिटी की लीडरशिप का रोल तुम्हें जो है अदा करना है, यहाँ लोगों के मसाइल हल करने हैं यहाँ पर, और यहाँ दावत का काम करना है, गोरों में करना है, कालों में करना है, स्पेनिश कम्युनिटी में करना है, और यहाँ लोग जो सोच रहे हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो मसाइल हैं, वहाँ के मसाइल क्या है, उनकी फैमिली लाइफ है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ है, होमोसेक्सुअलिटी, ये सारे मसाइल हैं उनके, बेशुमार मसाइल हैं, ड्रग्स हैं, शराब है, क्या क्या मसला नहीं है उनका, आप उनको मुतमईन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं मशवरा ये देता हूँ आपको, हाफिज तो आप हैं, मेरा मशवरा ये है कि न्यूयॉर्क में कोई 50-60 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अरबी ज़बान के कोर्सेस ऑफर करती हैं, अरबिक 100, 200, 300, 400 बड़े कोर्सेस हैं, अरबिक पोएट्री, अरबिक फुलान, अरबिक हिस्ट्री, अरबिक लैंग्वेज, समझे, बड़ी है, बलागा सब है। तो पहले तो आप अरबी के जितने कोर्सेस से लेते जाएं, हाफिज कुरान आप हैं, अरबी पर गिरफ्त अच्छी हो जाए आपकी। दूसरी चीज ये मैंने उनसे कही, आप सही मुस्लिम याद करना शुरू कर दीजिए हदीस, उससे होगा ये कि आपकी अरबी और अच्छी हो जाएगी, आपकी अरबी कोर्सेस लें, और आप ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला ले लें कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर, या इंग्लिश लिटरेचर में ले लें दाखिला। तो एक तरफ आप अरबी की महारत हासिल करें, दूसरी तरफ आप अहादीस की ज़बानी याद करते जाएं, कुरान के हाफिज तो आप हैं, और दूसरे मज़ाहिब के बारे में एक तक़ाबुली आप महारत हासिल करें, डिग्री ले लें। इसके बाद आप जहाँ चाहे जाएं, मदीना जाएं, देवबंद जाएं, जहाँ जाना चाहें, उस वक्त आपका ज़हन बालिग होगा, मैच्योर होगा, और आपके पास सवालात होंगे। जब आप तफसीर पढ़ेंगे, आप हदीस पढ़ेंगे, आप सवाल उठाएंगे। देखो, आप छोटे बच्चे को अगर फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, उसको कहेंगे, आप उसको कहेंगे ये रफस क्या होता है, कहेंगे मुझे आप कैसे समझाएं छोटे बच्चे। तो मैट्रिक की लेवल का बच्चा क्या कुरान समझेगा? देखिए, आपकी ज़हनी सतह बहुत बुलंद होनी चाहिए, बड़े मज़ानीन को कैप्चर करने के लिए आपका आलमी विजन होना चाहिए आपके पास, उसके बगैर कुरान आप नहीं समझ सकते, तर्जुमा कर लेंगे गिरते पड़ते। अच्छा, मैं जब छोटा था ना, मेरी उम्र कुछ 6-7 साल की थी, तो हमारी वालदा के जहेज में बेहश्ती सेवर दिया गया था, तो मुझे पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश थी। 5-6 साल की उम्र में हर किताब पढ़ लेते थे, अखबार पढ़ लेते थे। किताब तो हमारे घर में मजहबी किताब एक ही होती थी, बेहश्ती सेवर। अच्छा, उसमें लिखा होता था मनी मजी, हमें कुछ समझ नहीं आता था। इसी तरह ये बच्चे फयंजुरा कैफ तामलून, ये क्या समझेंगे?
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، فرعون کو، اور اس کے بعد تمہیں اقتدار دے گا۔ حضرت طالوت کی حکومت قائم ہوگی، داؤد و سلیمان کی حکومت قائم ہوگی۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَيَنْظُرَ پھر دیکھے گا how you behave، آپ کی حکومت کیسے ہوتی ہے۔ فرعون کو تو ڈبو دے گا، غرق کر دے گا، پوری آرمی کو ڈبو دے گا۔ آپ کو اقتدار فلسطین کا ملنے والا ہے، آپ کے پاس 200-400 سال حکومت رہے گی، پھر آپ کو دیکھے گا آپ کا طرز حکومت کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس ذہنی بلندی کا ہونا ضروری۔ تو میرے بھائیو، اپنی اولاد کی فکر کرو، مل جل کر رہو، کبھی آپس میں لڑنا نہیں۔ بچے ترجیح اول ہیں، بچوں کو جنت میں بھیجنا ہے، ایک اسلامی معاشرہ تعمیر کرنا ہے۔ وہ قرآن کے ماہر ہوں، انگریزی اچھی آتی ہے، بھیک مانگنے والے نہ ہوں، چندے مانگنے والے نہ ہوں، خوددار بناؤ اپنے بچوں کو، خوددار بناؤ۔ ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ بھی تھے، ابھی چند دن پہلے انتقال ہوا، مولانا یوسف اصلاحی مرحوم۔ تو وہ بڑے، ان سے ہماری گپ شپ ہوتی تھی، بڑے ظریف آدمی تھے۔ تو یہ مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے بخاری کا درس چل رہا تھا، شیخ الحدیث زکریا صاحب سے پوچھا انہوں نے، مولانا اس حدیث کا مطلب نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تو سوال کرتا ہے، تیرا میں اخراج کرتا ہوں، تو جماعت اسلامی کا آدمی ہے۔ تو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ چلے گئے مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ، وہاں سے جا کے پھر ڈگری لی انہوں نے۔ اس کے بعد کہنے لگے ڈگری مل گئی، تو میں نے ڈگری پھاڑ دی۔ 52 میں یا 53 میں ان کو ڈگری ملی، میں نے ڈگری پھاڑ دی۔ میں نے کہا میں کاروبار کروں گا، دین کے کام کروں گا، دین تبلیغ کروں گا، دعوت کروں گا، کتابیں لکھوں گا۔ 200 روپے دیں گے، 300 روپے دیں گے، اور گالیاں بھی دیں گے، اور عزت نہیں ہے۔ کاروبار کروں گا، مجھے نہیں چاہیے ڈگری، نہیں چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی کتابیں لکھوائی، آداب زندگی اور آسان فقہ اور اسلامی معاشرت، اور کتنی پرانی تعلیمات، اور سورہ یاسین کی تفسیر، کیسی کیسی کتابیں مولانا یوسف اصلاحی نے لکھی۔ تو یہ آپ ایک دوسرے سے بالکل مت لڑیے، یہ پیغام ہے میرا۔ بچوں کا مستقبل آپ کی ترجیح ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کا لباس۔ اس استعارے کو سمجھو۔ دیکھیے یہ لباس ہے نا، یہ جسم ہے، یہ لباس ہے، ان دونوں کے بیچ میں کوئی پردہ ہے نہیں۔ لباس کا کیا کام ہے؟ آپ کو دیدہ زیب بناتا ہے، پریزنٹیبل بناتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ سکون پہنچاتا ہے۔ گرمی کا لباس اور ہوتا ہے، سردیوں کا لباس اور ہوتا ہے۔ لباس آپ کے عیب کو چھپاتا ہے۔ بیوی آپ کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ گھر کی لڑائی کمرے سے باہر نہ جانے پائے، بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہ۔ عاشروہن بالمعروف، تم میں سب سے اچھا وہ ہے
جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. خیارکم لأہلی خیارکم لزوجی. بیوی کے ساتھ اچھے رہو، بیوی کے ساتھ اچھے رہو. دیکھیے میرے واٹس ایپ گروپس میں میرے ایک کلک پر کوئی 5-6 ہزار لوگوں تک پیغام چلا جاتا ہے. میرے پاس اتنے فون کالز آتی ہیں خواتین، کہتے ہیں کہ اچھا وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بڑے مدعا ہیں،